یہ جو خیبر پختونخوا کا آپ نے ذکر بھی کیا، آج بھی وزیر اعظم کی قیادت میں ایک اجلاس بھی ہوا، اس میں سی ایم صاحب نے شرکت نہیں کی، اپنا ایک نمائندہ انہوں نے بھیجا تھا۔ سر، خیبر پختونخوا کے حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں نئے سی ایم کے بعد، اور جو JUIF کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا اس الیکشن کو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مولانا صاحب کا انپٹ شامل تھا یا صوبائی قیادت کا یہ فیصلہ تھا؟ ایسا ہے کہ میں خود اس وقت موجود نہیں تھا، ملک سے باہر تھا، پرسوں تک ملک سے باہر تھا۔ تو میں جب کل آیا ہوں، پرسوں اور کل کی درمیانی رات، جو 15 اور 16 کی درمیانی رات میں آیا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے آ کے فیکٹس جو ہے نا وہ معلوم کیے ہیں۔ فیکٹس جو معلوم ہوئے ہیں، کیا قانونی راستہ اختیار کرنا کوئی غلط بات ہے؟ ایسا ہے کہ پہلا استعفیٰ جو ہے گنڈا پور صاحب کا، وہ تو قانونی نہیں تھا نا، جب دوسرا استعفیٰ دیا۔ تو یہ جو اجلاس اسپیکر صاحب نے بلایا تھا، پہلے استعفے کے بعد بلایا تھا، جب ایک چیز غیر قانونی تھی اور سب اس کو مان رہے ہیں، اس بات پہ کہ مولانا صاحب یا مولانا کی جماعت عدالت کیوں گئی، اس پہ تو سارے ڈھول پیٹ رہے ہیں، مگر کسی نے یہ سوچا ہے کہ وہ غیر قانونی استعفے کے نتیجے میں جس کو اس کو دوبارہ نیا استعفیٰ دینا پڑا، اسپیکر نے کیا جخ ماری ہے؟ اس نے جخ یہ ماری ہے کہ اسی طائب شدہ جس میں عمران خان کی کہانی درج ہے، اس استعفے کی روشنی میں جو ہے اس نے اجلاس بلوایا تھا۔ تو کیا وہ قانونی تھا؟ اور کیا عدالت جانا تو بری بات؟ عدالت کیا ہے؟ عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہمارے سلامتوں پہ، مگر انٹرپریٹیشن تو ریکوائرڈ تھی نا اس کی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الیکشن سے پہلے جب آپ ہی سے گفتگو ہو رہی تھی اور دیگر رہنماؤں سے بھی، تو وہ ایون وفاقی وزراء یہ سمجھتے تھے اور انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف مختلف جو مقدمات ہیں وہ سی ایم نہیں بنیں گے۔ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ شاید PTI کے آخری سی ایم ہو گنڈا پور صاحب، اور پھر کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ مولانا صاحب سے بھی تعاون جو ہے وہ مانگا گیا تھا اور مولانا صاحب کو گورنرشپ کی پیشکش بھی کی گئی تھی کہ وہ ساتھ دیں۔ کیا سر یہ حقیقت ہے کہ آپ کو کوئی پیشکش ہوئی تھی صوبے کے اندر؟ مولانا صاحب کا قد گورنر صاحب سے بہت بڑا ہے، اور معذرت کے ساتھ اس بات پہ وہ اگر ان کو گورنر کی پیشکش ہوگی تو ہم اس بات پہ نہیں مانتے کہ مولانا گورنر بنے، تو نہ ایسی کوئی گورنرشپ کی وہ ہوئی ہے۔ کسی نے کسی کو خواب میں نظر آیا کہ ان کو سی ایم شپ کی آفر ہوئی ہے، کسی کے خواب میں آیا کہ ان کو گورنرشپ کی آفر ہوئی ہے، نہ ان کا خواب، جن کا خواب جو ہے سی ایم شپ کے حوالے سے تھا وہ بھی غلط تھا، جن کا گورنر کے حوالے سے تھا وہ خواب بھی غلط تھا، نہ کوئی ایسی آفر ہوئی ہے۔ انفیکٹ ایسا تھا کہ جس رینک میں ہم بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں، ہم تو الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، مگر ایک جمہوری عمل ہے کہ آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے، اس کے جمہوری عمل کے لیے پیپر فائل کیے ہیں، نہ صرف ہم نے فائل کیے ہیں بلکہ مسلم لیگ نون نے بھی فائل کیے، اور اس کے بعد جو ہے جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، وہ پہلا استعفیٰ تو اس میں جو کہانی تھی اس کو تو مان دیں نا کہ غلط تھا استعفیٰ، تو جو غلط کام کے نتیجے اجلاس بلوایا گیا یا غلط، ایون گنڈا پور نے خود بھی مان لیا، پھر اس کے بعد ہاتھ سے لکھ کے بغیر کہانی والا لطیفہ نہیں استعفیٰ بھجوایا، ویسے تو لطیفہ ہی تھا، تو اس کو اس نے خود بھی مان لیا۔ تو یہ ذرا معلوم کر لیجئے کہ اسپیکر نے جو اجلاس بلوایا تھا پہلے استعفے کے نتیجے میں بلوایا تھا یا دوسرے استعفے کے نتیجے میں، یہ جب آپ معلوم کر لیجئے۔ میں آپ سے یہ جو پیشکش کا سر ذکر کر رہا تھا، یہ میں مولانا صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، یہ اوور آل JUIF کے لیے کہہ رہا تھا کہ شاید مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنا گورنر بنوا دیں۔ نہ گورنرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کندی صاحب ہیں، ہمارے محترم ہیں، بھائی ہیں، وہ جب تک جو ان کا پیپلز پارٹی وفاق میں ہے یا ان کے ساتھ ہے وہ ان کو مبارک ہو، ہم کسی کو اس طرح سے ہٹا کے جو ہے اس کی جگہ پہ نہیں آنا چاہتے۔ اسی طرح سے ہماری جب وہ طاقت ہی نہیں ہے، جب اتنے ہاؤس میں جو ہے ہم کو بھی ہمارے پاس 18 لوگ ہیں اور ہم کو اپنے ساتھ کم از کم جو ہے نا 20-22 لوگ اور چاہیے جو ہے اپوزیشن جماعتیں مل بھی جائیں، تو اس مفروضے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مولانا جیسے زیر آدمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے سی ایم شپ جو ہے نا ہمیں دے دیجیے تاکہ وہ دوسروں کے ہاتھ میں بلیک میل ہوتا رہے؟ چل